افغان طالبان کی کامیابی کے بعد وزیر اعظم عمران خان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور معاون خصوصی ڈاکٹر موئد یوسف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو طعنے دے کر ان کے زخموں پر نمک پاشی کرنے کے علاوہ طالبان کی وکالت اور ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں، جس کا عالمی سطح پر پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ سینئر صحافی سلیم صافی اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں لکھتے ہیں کہ عمران خان، شاہ محمود قریشی اور موئد یوسف جیسی شخصیات کے منہ سے ادا ہونے والے ہر لفظ کو سفارتی حلقوں میں پرکھا اور تولا جاتا ہے اور پھر اسی حساب سے پاکستان کو جزا یا سزا دینے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ صافی کہتے ہیں کہ امریکہ کی شکست پر پاکستانی حکمرانوں کی خوشی تو عارضی ہے، لیکن میری خوشی حقیقی ہے، کیونکہ عمران خان کی طرح نہ تو میرے بیٹے برطانیہ میں رہتے ہیں اور نہ ہی شاہ محمود قریشی کی طرح میرے بیٹے نے امریکی سفارتکاروں سے ٹریننگ لی ہے، اور نہ ہی ڈاکٹر موئد یوسف کی طرح میں نے کسی امریکی تھنک ٹینک کے ساتھ کام کیا ہے۔ سلیم صافی بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی امریکہ کے ہاتھوں ان تینوں حکومتی شخصیات سے زیادہ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس خطے اور بالخصوص پختون بیلٹ میں امریکہ گزشتہ 40 سال سے جو گندا کھیل کھیل رہا ہے، اس سے ان تینوں کی نسبت میں زیادہ متاثر ہوا ہوں۔ اس کھیل کی وجہ سے میری تعلیم متاثر ہوئی، میں 5 مرتبہ موت کے منہ میں جاتے ہوئے بچا۔ اس گندے کھیل کے باعث اشروں سے سیکیورٹی ہی میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یوں ایک متاثر مسلمان، پختون اور پاکستانی ہونے کے ناطے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی شکست کی زیادہ خوشی مجھے ہی ہونی چاہیے۔ لیکن سلیم صافی کہتے ہیں کہ میں نے پاکستانی حکمرانوں اور ترجمانوں کی طرح افغان طالبان کی فتح پر کوئی جشن نہیں منایا، بلکہ الٹا کئی حوالوں سے تشویش کا اظہار کرتا رہا۔ بالخصوص وزراء اور مشیروں سے التجائیں کر رہا ہوں کہ وہ اپنی زبان کا استعمال کم سے کم اور محتاط طریقے سے کریں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومتی ایوانوں میں ایک مقابلہ جاری ہے۔ کبھی عمران خان خود کو افغان امور کا ماہر ثابت کرنے کے لیے امریکہ پر تبرہ کرتے ہیں، کبھی شاہ محمود قریشی اپنی سیاست کی خاطر طالبان کی تعریفیں کر کے امریکہ کے قہر کو دعوت دیتے نظر آتے ہیں، کبھی ڈاکٹر موئد یوسف امریکہ کو طعنے دے کر تاثر دیتے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ کہ ہمارے پاس اور آپشنز بھی موجود ہیں۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادی تب تک پاکستان کے محتاج تھے جب تک وہاں ان کے فوجی موجود تھے۔ وہ پہلے سے چین اور اس کی معیشت کے سائز کے تناظر میں ہندوستان کو اپنا چہیتا اور پاکستان کو مستقبل کا حریف ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ اس لیے افغانستان کے بارے میں تو امریکی حکام روزانہ کی بنیاد پر آرمی چیف اور DG ISI وغیرہ سے رابطے میں رہے، لیکن امریکی صدر 1 سال سے وزیر اعظم سے فون پر بات نہیں کر رہے۔ یہ واضح پیغام ہے کہ افغانستان کے علاوہ اب پاکستان میں امریکہ کی کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی۔ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی گزشتہ 20 سال سے پاکستان پر ڈبل گیم کا الزام لگا کر اپنی شکست کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے رہے۔ قطر مذاکرات کے آغاز کے بعد وقتی محتاجی کی وجہ سے انہوں نے زبانیں بند کر لی تھیں، لیکن یہ ہر سمجھدار انسان پر واضح ہے کہ افواج نکالنے کے بعد جب امریکہ اور اس کے اتحادی اپنی شکست کے زخم چاٹ لیں گے تو سارا نزلہ پاکستان پر گرانے کی کوشش کریں گے۔ صافی کے بقول امریکی کانگریس میں حالیہ بحث اور سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن کے بیان سے واضح تھا کہ اب امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان میں اپنی بدترین شکست کی ذمہ داری پاکستان پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ سلیم صافی کے بقول اسی تناظر میں ضرورت اس بات کی تھی کہ طالبان کے قبضے کے بعد پاکستان افغانستان کو ایک الگ ریاست اور حکومت کے طور پر ڈیل کرتا، ان سے باہمی روابط رکھ کر ان کے مطالبات اور اپنے مطالبات پر ہی توجہ مرکوز رکھتا، ان کی حکومت کو تسلیم کرنے یا پھر انہیں عالمی تقاضوں کے مطابق حکمرانی پر آمادہ کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کرتا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ عمران خان، شاہ محمود قریشی اور موئد یوسف میڈیا میں یا تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو طعنے دے کر ان کے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں یا پھر طالبان حکومت کی وکالت اور ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اب طالبان کا اپنا وزیر اعظم بھی موجود ہے، اپنا وزیر خارجہ بھی اور اپنا وزیر داخلہ بھی، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ صافی کہتے ہیں کہ حالت تو یہ ہے کہ ملا عبدالغنی برادر سے امریکی صدر آدھ گھنٹہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن عمران خان سے کوئی بات کرنا گوارا نہیں کیا۔ CIA اور MI6 کے سربراہان آ کر طالبان سے براہ راست بات کرتے ہیں۔ روس، ایران اور چین کے سفارتخانے کابل میں کام کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا وفد کابل میں سراج الدین حقانی سے ملا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ افغان ترجمان ہماری حکومت کے ترجمانوں سے ہزاروں گنا زیادہ سمجھدار ہیں اور ان کا وزیر خارجہ ہمارے وزیر خارجہ سے 1000 گنا زیادہ سنجیدہ اور زیرک ہے۔ ایسے میں ہمارے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو ان کی ترجمانی کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ان صاحبان کو تو یہ بھی علم نہیں کہ ان کی اس روش کا طالبان بھی برا مناتے ہیں۔ سفارتی آداب کی وجہ سے وہ ان کو منع نہیں کر رہے، لیکن اس وقت طالبان کو مسئلہ درپیش ہے کہ وہ دنیا اور اپنے عوام کے سامنے ثابت کریں کہ وہ خود مختار ہیں اور یہ کہ وہ پاکستان کے پراکسی نہیں ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔